بہت عرصے کے بعد آج آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں اور آپ بھی بیٹھے ہیں میرے سامنے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور اتنے سالوں کے بعد ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو کافی دیر بیچ میں غیر حاضری ہماری لگتی رہی ہے کہ حضور سجدہ شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر یہ دن دکھایا ہے اور مقدمات سے جو جعلی مقدمات سے ان سے بریت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اور ان مقدموں کا کھوکھلا پن آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا، جو کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے پارٹی رہنماؤں کا، ہمارے کارکنوں کا میری بے گناہی پہ ان کو پورا یقین تھا کہ یہ سارے مقدمے جو ہیں نا جان بوجھ کے بنائے گئے ہیں، ہماری حکومت ختم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے نیچے اتارنے کے لیے بنائے گئے ہیں. اس میں تو میرا خیال ہے کہ پارٹی کو، پارٹی کے کارکنوں کو اور پارٹی کے علاوہ عام شہریوں کو کوئی شبہ ہی نہیں تھا پہلے دن سے. آپ دیکھیں دونوں مقدمات میں، تینوں مقدمات میں کوئی جان ہی نہیں تھی. ہائی کورٹ میں آئے ہیں تو ان کا کھوکھلا پن پوری قوم کے سامنے، دنیا کے سامنے ظاہر ہو گیا ہے اور کہ اس میں ہے ہی کچھ نہیں، نہ کوئی ایویڈنس ہے، نہ کوئی اس میں کوئی الزامات کے ثبوت ہیں. سب کچھ انہوں نے جو ہے نا وہ جے آئی ٹی نے اور ان سب لوگوں نے مل کے وہ بنائے تھے. اس کے پھر ججوں نے جو ٹرائل کیا ہمارا، پھر اس کے بعد کچھ نہیں ملا. جب کچھ نہیں ملا پاناما میں تو اقامہ نکال لیا. یعنی پاناما کو کرتے کرتے بیچ میں اقامہ اچانک آ گیا، کیونکہ پاناما میں تھا کچھ نہیں، ملا کچھ نہیں. وہ سزا دینا چاہتے تھے، مجھے کرسی سے اتارنا چاہتے تھے، تو پاناما تو اس کی اجازت نہیں دیتا تھا، تو انہوں نے اقامہ نکال لیا اور پھر وہ فیصلہ سنایا جو دنیا میں مذاق بن کے رہ گیا. اقامہ پہ آپ یعنی کہ ایک وزیر اعظم کو نکال رہے ہیں، اس نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اس بات پہ آپ وزیر اعظم کی چھٹی کرا رہے ہیں، سسلین مافیا کہہ رہے ہیں، اس کو گاڈ فادر کہہ رہے ہیں. آپ یہ ججز کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ ایک تو یہ ہمارا ٹرائل ہو رہا تھا جھوٹا، ادھر سے جو ہے وہ اس بینچ کی طرف سے یہ ریمارکس اور وہ ٹرائل ہو رہا تھا، ادھر سے میڈیا اپنا ٹرائل کر رہا تھا. یعنی پتہ نہیں کیا کہاں کہاں سے لوگ سازشی عناصر نکل کر روز شام کو دکانیں لگاتے تھے، دکانداری چمکاتے تھے اور ہمارے خلاف جو زہر ہے وہ اگلتے تھے، جھوٹ بولتے تھے. آج وہ جھوٹ بالکل ہوا میں اڑ گیا ہے. کل جب وہاں میں تھا تو مجھے اپنا جو ہے نا وہ وہاں پوچھا، دوستوں نے مبارکباد دی. تو مبارکباد لیتے تو انسان کے منہ پہ ذرا ایک اطمینان سا آ ہی جاتا ہے نا جی، ذرا تھوڑا سا انسان مبارکباد وصول کرتا ہے تو وصول بھی اچھے طریقے سے کرنی چاہیے. لیکن جو دکھ ہمیں دیے گئے ہیں اس کا کوئی مداوع ہے؟ کیا مداوع ہے اس کا؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ میں
لندن میں موجود تھا، میرے ساتھ مریم بھی تھی. تو ہم نے درخواست کی کہ بھائی ہم آ رہے ہیں، ہمارے آنے پر آپ نے جو فیصلہ سنانا ہے وہ آنے پر سنائیں، میں کورٹ میں آ رہا ہوں. لیکن انہوں نے ذرا بھی بات نہیں مانی. میں نیب کورٹ کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے فیصلہ سنا دیا، مجھے 10 سال قید سنا دی، مریم کو 7 سال قید سنا دی، جائیدادیں ضبط کر لی جائیں، جرمانے، بڑے بڑے جرمانے جو نا وہ ڈال دیے ہمارے اوپر. تو میری اہلیہ آخری سانسیں لے رہی تھی وہاں پر. اور میں نے کہا مریم کو، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، چلتے ہیں پاکستان سزا سننے کے بعد. میں نے کہا بالکل جاتے ہیں، اور جو ہے وہ بھگتیں گے سزا. جعلی مقدمہ ہے، اللہ تعالیٰ پہ ہم اپنا معاملہ چھوڑتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم سزا سننے کے بعد یہاں بیٹھے رہیں. میرے ساتھ گئی، آخری دن تک میری اہلیہ بھی ہوش میں نہیں آئی. ان کو وہیں ہم ہسپتال میں ICU میں چھوڑ کے آئے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں شاید پتہ نہیں مجھے ان کے ساتھ رہنا چاہیے تھا. وہ بڑے کرٹیکل دن تھے ان کے لیے، زندگی کے لیے. تو ڈاکٹرز نے مجھے کہا تھا جب میں گیا یہاں سے، تو ہم بڑے خوش تھے کہ جا رہے ہیں. مقدمے کے بیچ میں سے ہمیں 1 ہفتے کی چھٹی لی ہم نے ان کی تیمارداری کے لیے. لندن گئے ہم، وہ گھر پہ تھے ان دنوں میں. تو ہم نے کہا چلیں آج شام کو جائیں گے، پہنچیں گے، ملاقات ہوگی. تو جب ایئرپورٹ پہ اترے تو ہمیں حسین لندن ایئرپورٹ پہ لینے آیا. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ابھی ہم ہسپتال جائیں گے. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہ رات کو ان کی طبیعت بڑی خراب ہو گئی، تو ان کو ICU میں داخل کر دیا گیا. ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ کیا بات ہو گئی. ایک دم وہاں گئے تو بے ہوش تھیں. تو جو ڈاکٹر تھا وہ اپنا انگریز ڈاکٹر تھا. تو مجھے اپنا ان کے ساتھ میں نے کہا ان سے ہم ذرا بیٹھ کے بات تو کریں، پوچھیں کہ ان کی کنڈیشن کیا ہے. تو بے ہوش تھیں. تو کہنے لگا شی ہیز 1% چانس آف سروائیول، 1%، اور 99% یہ کہ یہ نہیں سروائیو کریں گی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہمارے اوپر بیتی ہوگی. تو ہم وہاں پہ 1 ہفتے کے لیے گئے، لیکن ان کی طبیعت بہت چونکہ خراب تھی تو ہم نے ایکسٹینڈ کر دیا اور بھی. تو ہم تقریباً 1 مہینہ پھر وہاں رہے. 1 مہینے میں وہ ہوش میں نہیں آئیں، اور پھر یہاں سزا سنتے پر واپس آ گئے. جس دن واپس آئے تو اطلاع ملی کہ وہ ہوش میں آ گئی ہیں. لیکن وہ ہوش میں آنا نہ آنا ہمارے لیے تو ایک ہی برابر تھا، کیونکہ ہمارا ان سے کوئی پھر رابطہ نہیں ہو سکا، سوائے کہ جیل سے میں ہفتے میں ہم 1-2 مرتبہ ٹیلی فون پہ جو پرمیشن ملتی ہے قیدیوں کو تو وہ اویل کرتے تھے، تو اس سے بات ہوتی تھی ان سے. لیکن وہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی. لیکن ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ ریکور کر رہی ہیں. بہرحال وہ اچانک پھر اپنا طبیعت ان کی ناساز ہوئی. ان کو پھر دوبارہ ICU میں داخل کر دیا گیا تقریباً 3 مہینے بعد. ان 3 مہینوں میں ہم جیل وہاں پہ اڈیالہ میں تھے. تو وہاں ایک عجیب داستان ہے، وہ میں داستان سنانا چاہ رہا تھا. پہلی بھی آپ نے سنی ہے، لیکن وہ ایک بڑی ایک معنی خیز قسم کی داستان ہے جو بار بار میری توجہ ادھر جاتی ہے، اور میرے منہ سے یہ باتیں نکلتی ہیں، بار بار نکلتی ہیں. کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ میں بار بار کیوں بات کرتا ہوں، لیکن کرنی پڑتی ہے. یہ باتیں یاد رہتی ہیں اور زندگی بھر یاد رہیں گی، یہ نہیں بھول سکتی. یہ وہ زخم ہے جو کبھی بھریں گے نہیں. اور جیسے میں نے لاہور آ کے یہ کہا تھا 21 اکتوبر کو کہ میں کسی انتقامی جذبے سے یہاں نہیں آیا.
میں نہیں چاہتا کہ کوئی انتقام لیا جائے، لیکن حساب تو لینا بنتا ہے. یہ تو پوچھنا چاہیے کہ ایسا کیا کیوں اس ملک کے ساتھ. میرے ساتھ جو ہوا سو ہوا، لیکن سزا، اصل سزا تو پاکستان کے عوام کو ملی ہے، جن کے لیے آج اس زمانے کی 4 روپے کی روٹی آج 15 روپے کی، 20 روپے کی ہو گئی، جن کے لیے وہ 50 روپے کی چینی آج نہ جانے 150 روپے کی ہو گئی. اس زمانے کی بجلی آج اتنے مہنگے بل ہو گئے کہ بل ادا نہیں ہو سکتا. اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی کہ ہمارے قوم کے بچے اسکول نہ جا سکیں. اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے 2 وقت کا کھانا نہ میسر ہو سکے. کیا سزا اس سے بڑی ہو سکتی ہے کہ وہ بیچارے یہی سوچتے رہیں کہ ہم اس مہینے کے اندر اپنے بچوں کی فیس اسکول کی کیسے ادا کریں. اگر ہم نے بل دینا ہے بجلی کا تو فیس نہیں دی جا سکتی، اور اگر فیس دینی تو بل نہیں دیا جا سکتا، اور اگر بل دیں گے تو کرایہ مکان جو مالک مکان ہے وہ نکال کے باہر پھینکے گا. یہ حال ہے ہمارے ملک کا، قوم کا. اس وقت لاکھوں لوگوں کو اس وقت روزگار مل رہا تھا، اور کروڑوں غربت کی لکیر سے اوپر آ رہے تھے، غربت سے بھی نکل رہے تھے. سزا مجھے نہیں ملی، مجھے تو ایک فرد کے طور کے اوپر سزا ملی، ہمارے خاندان کو ملی، ہماری پارٹی کو ملی، لیکن اصل سزا پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو ملی جو آج روٹی کو ترستے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے ویڈیو کے اندر کہ روٹی لوگ تقسیم کر رہے ہیں، اور 100 خواتین اور بندوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں صرف روٹی لینے کے لیے، مفت. پہلے ایسے منظر کبھی نہیں ہم نے دیکھے تھے، لیکن آج دیکھ رہے ہیں. اگر آپ چاہیں تو میرے فون پہ ہے ایسے، میں ویڈیوز سنبھال کے رکھ لیتا ہوں، کبھی کبھی دیکھتا بھی ہوں اپنے آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ یہ ہماری قوم کا حال ہو چکا ہے، اور ہم نے مل کے اس قوم کو اس حال سے باہر نکالنا ہے. یہ یاد رکھنے کے لیے اور یہ اپنے آپ کو سبق سکھانے کے لیے، اگر کہتے ہیں تو میں وہ اسکرین پہ میں وہ سینز آپ کو ابھی دکھا سکتا ہوں. یہ عملاً ہمارے ملک اور ہماری قوم کا حال ہو گیا ہے. تو میں وہ بات کر رہا تھا کہ میں وہاں جب وہ دوبارہ کلیپس کر گئیں، آئی سی یو میں گئیں، تو میں کورٹ میں تھا. وہاں ایک کورٹ میں تو مجھے سزا ہو گئی تھی، اسی کی سزا میں بھگت رہا تھا. دوسرا مقدمہ جس سے کل بریت ہوئی ہے، اس کیس میں نیب کورٹ میں تھا. مجھے بتایا گیا، فون آیا کہ جی وہ آپ تو بات میں جو کہ کورٹ میں بات نہیں ہو سکتی تھی، کہ مجھے میسج آیا جی کہ وہ دوبارہ آئی سی یو میں چلی گئی ہیں، تو آپ ذرا بات کر لیں اپنے بیٹے سے. میں نے کہا بات تو اب جیل میں جا کے ہی ہو سکتی ہے. جو اڈیالہ جیل میں چلے گئے، تو اڈیالہ جیل میں وہ سیدھا سپریم کے کمرے میں، اس کے باہر ہی گاڑی رکتی تھی، تو وہیں ہم اتر کے تو اس کے کمرے میں گیا. تو اس کے کمرے میں جا کے، تو یہ جیل میں یہ بھی تھی، لیکن یہ چونکہ اس مقدمے میں کورٹ میں نہیں گئیں تو یہ وہیں جیل میں تھی. تو وہاں جا کے تو میں نے سپریم کو کہا کہ مجھے میری بات کرا دیں، یہ واقعہ ہوا ہے، اور میں جو ہے وہ مجھے پتہ لگا ہے کہ ان کی طبیعت پھر ناساز ہو گئی ہے، تو میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ میری بات کرا دیں. تو اس نے کہا جی ہم تو بات نہیں کرا سکتے. میں نے کہا یہ ایک بہت ہی انسانی ہمدردی والا معاملہ ہے، ایمرجنسی ہے، اگر آپ بات کرا دیں گے تو آپ کو کس نے نوکری سے باہر نکال دینا ہے. آپ میری بات کرا دیں اور آپ کہہ دیں کہ جناب ان کی وائف بہت بیمار ایک دم ہو گئی، تو میں نے بات کرا دی، تو آپ کے خلاف کوئی ایکشن تو نہیں ہوگا. 2 فون لینڈ لائنز پڑی ہوئی تھیں، 2 موبائل تھے. اس نے بات نہیں کرائی. میں نے اس سے بڑا اصرار کیا، بات نہیں کرائی. تو ہمیں اجازت نہیں ہے. 2.5-3 گھنٹوں کے بعد آ کے مجھے کہتا ہے جی کہ آپ کو ایک بری خبر سنانی ہے، آپ کی بیگم صاحبہ
इंतकाल कर गई। तो अब हम आके आपकी बेटी को कहने जा रहे हैं, उनको मैसेज देना है। मैंने कहा बिल्कुल आप अपना जाएं, मैं जाऊंगा, मैं ख़ुद जाके उनसे बताऊंगा। तो मैं फिर इनको जाके मैंने बताया। तो आप सोच सकते हैं कि बीवी या माँ की जो ख़बर मरने की मिले, वो भी जेल में, तो इंसान का क्या हाल होता है। तो वो वहाँ पे मैंने जो शुरू में बात की थी, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि शायद मैंने अपनी ज़िंदगी का पता नहीं सही ये फ़ैसला किया या नहीं सही किया कि मुझे उनके पास होना चाहिए था उस वक्त और उनकी तीमारदारी करनी चाहिए थी, और वहाँ मैं मौजूद होता तो शायद मुझे कम से कम मुझे तो सब्र आ जाता कि चलें ठीक है, मैंने अपना वक्त पूरा दिया इनको, लेकिन मैं वो भी नहीं दे सका। और यहाँ आके जो है ना जेल चले गए एक झूठे मुकदमे में, जिसका पोल कल खुला है, जिसका पोल कुछ दिन पहले खुला है, कि कितना बड़ा फ्रॉड था, ये कितना बड़ा जुल्म था। और निकालना एक अकामे पे वज़ीर आज़म को, फिर उसके ऊपर मुकदमे दायर करने झूठे, वो भी उसी बेंच का ऑर्डर था कि इसके ख़िलाफ़ मुकदमे किए जाए, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। ये नैब का अपना फ़ैसला नहीं था, नैब को ये हुक्म सुनाया गया था। और उसके बाद फिर जज बिठा दिया, जिस जज ने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया था, उस जज को बिठा, जस्टिस एजाजुल आसन को मॉनिटरिंग जज लगा दिया कि जी आप बैठें और आप सुपरवाइज़ करें सारे मुकदमे को, कार्रवाई को, और आपने मतलब ये है कि जी आपने इंश्योर करना है कि नवाज शरीफ को सज़ा होगी और जल्दी से जल्दी होगी। वीकेंड्स पे भी कोर्ट लगा करेगी, इतनी जल्दी थी सज़ा सुनाने की कि वीकेंड्स में भी, और जज को छुट्टी भी लेने से मना कर दिया गया कि आपने ये काम करना है। ये इतनी बड़ी साजिश है इस मुल्क के ख़िलाफ़ जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये इसलिए मैं बार बार ये बात करता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और 25 करोड़ अवाम के ख़िलाफ़ ये एक्शन हुआ है, ये साजिश है, और 25 करोड़ अवाम को इसका नोटिस लेना चाहिए, पूरा नोटिस लेना चाहिए। मैं किसी इंतकामी जज्बे से ये बात नहीं कर रहा, लेकिन ये मामला बहुत सीरियस है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये काम किया और क्यों किया, वजह पता लगनी चाहिए। मैंने तो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं की, कभी नहीं की, ना मैंने कभी जनरल राहिल शरीफ के ख़िलाफ़ कभी साजिश की है, ना कभी किसी और के ख़िलाफ़ कभी कोई साजिश की है। हमने तो अपना काम किया है, हमने तो सड़कें बनाई हैं, मोटरवेज़ बनाई हैं, बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म किया है, एटमी धमाके किए हैं, दिफा को मजबूत किया है। ये JS-17 जो पाकिस्तान बनाता है फाइटर प्लेन, इस मुआहदे पर मेरे दस्तखत हैं, उस पर चाइना के वज़ीर आज़म के और मेरे मौजूदगी में ही हमने एग्रीमेंट साइन किया वहाँ पे। और उसके बाद पाकिस्तान में CPEC हम लेके आए अल्लाह के फजल करम से। पाकिस्तान की तरक्की 6.3 पर लेके आए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तारीखी थे हमारे ज़माने में, और उसके बाद डॉलर को बांध के रखा हमने 4 साल। यहाँ तो एक घंटे में डॉलर ऊपर नीचे जाता है, 4 साल बांध के रखा। ये बैठे हैं जिन्होंने ये काम करके दिखाया है, डार साहब भी पूछें इनसे कि पाकिस्तान की तरक्की। और फिर हमने IMF को खुदा हाफिज कहा, भाई सब रिकॉर्ड की बातें हैं। जिस IMF का आज इतनी सुबह शाम मिन्नतें करता रहा, हमने खुदा हाफिज कहा। ये बैठे हैं, पूछे पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान का बजट जहाँ जो डेवलपमेंट बजट है वो कहाँ से कहाँ ले गए हम।
آپ کے علاقوں میں جو سڑکیں بنی ہیں، جو موٹر ویز بنی ہیں، 10 گھنٹے کا سفر آج 3 گھنٹے میں ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے، وہ ایسے ہی ہو گیا، ڈیلیور کیا اللہ کے فضل سے ہم نے. اور سبزیاں سستی، چینی سستی، آٹا سستا، گھی سستا، گوشت سستا، بھائی ہر چیز سستی. مہنگائی کم سے کم لیول پہ تھی، ہمارے جانے کے بعد مہنگائی کو دگنا تگنا چوگنا کر دیا. یعنی چوگنا کیا، یعنی کہ قیمتیں کنٹرول میں نہیں رہیں. اور پاکستان کے عوام کو یہ سب سے بڑی سزا پاکستان کے عوام کو ملی. یہ ہے وہ سزا. یہ سزا مجھے تو ملی، لیکن مجھ سے زیادہ، کہیں زیادہ پاکستان کے عوام کو دی. بتائیں مجھے ذرا، بتائیں وہ کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں یہ سارا ایکشن جو انہوں نے اس قوم کے خلاف کیا ہے. میری وجہ سے، میری دشمنی میں نے کیا بگاڑا تھا بھائی؟ میں نے کیا بگاڑا تھا وہ اس بینچ کا، جس بینچ نے یہ سسلین مافیا بھی کہا. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان میں سے ایک جج تھا جس کا نام شیخ، کیا نام تھا، عظمت. ان کی کوئی عزیزہ تھی جس کا کوئی پروموشن کا کیس تھا. تو اس پروموشن گورنمنٹ سرونٹ تھی وہ، کہ اڈیالہ جیل میں بہت جگہ ہے، میں وزیر اعظم ہوں، اور ایک جج صاحب یہ ریمارکس پاس کر رہے ہیں اپنے ملک کے وزیر اعظم کے خلاف، کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اڈیالہ جیل میں بڑی جگہ ہے. تو ان کی خواہش تو اس وقت سے تھی مجھے اڈیالہ جیل بھیجنے کی. تو اگر اس مائنڈ سیٹ سے لوگ آئیں گے تو پھر پاکستان کا یہی حشر ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح ہوتا رہے گا، خدا نخواستہ ہوتا رہا ہے. 1947 سے ایسا ہوتا رہا ہے، اور نہ جانے کب تک ہوتا رہے گا اگر ہم نے سبق نہ سیکھا. یہ بہت افسوسناک بات ہے یہ جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اور یہ جو یہ پھینک دینے والی بات نہیں ہے. جو ملک و قوم نے جو قیمت ادا کی ہے اس کا حساب ہونا چاہیے. انتقام نہ صحیح، مجھے انتقام سے کوئی غرض نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ میں کسی کو نہ معاف کر سکتا ہوں، نہ میں کسی کو اپنا کوئی رائے دے سکتا ہوں، لیکن جو قوم جنہوں نے قوم کے خلاف اس طرح کے کام کیے، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں ان کو کہہ دوں کہ جناب میں بھول گیا ہوں. میں نہیں بھول سکتا. اس کا جو اس کا ذمہ دار ہے اس کا حساب لیا جانا چاہیے، ورنہ ملک کے ساتھ یہ تماشا، یہ کھیل ہوتا رہے گا، یہ بند نہیں ہوگا. یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، اور اپنی ذات کے لیے بالکل نہیں کر رہا. آپ یہ توقع کریں بھی نہ کہ 3 دفعہ وزیر اعظم بننے کے بعد میں اپنی ذات کے لیے کوئی بات کروں گا. مجھے اب آج اگر کوئی چیز عزیز ہے تو صرف پاکستان ہے، اس کے 25 کروڑ عوام ہیں، ان کی ویلفیئر ہے، ان کی خوشحالی ہے. اس کی خوشحالی کو اگر کوئی بدحالی میں بدلتا ہے تو میرا سب سے بڑا دشمن وہی ہے، اس قوم کا دشمن وہی ہے. تو مجھے اس کو معاف کرنے کا کوئی اختیار نہیں.